الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ سامعین محترم، آج ہم انشاءاللہ تعالی چاند رات کی فضیلت، چاند رات میں کرنے والے کام اور عید کے دن کے معمولات، ان چیزوں پر بات کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم عید الفطر کی چاند رات کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، دنیا کی ہر قوم اپنا ایک تہوار رکھتی ہے۔ اس تہوار میں، اس دن میں اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنی جداگانہ تشخص کا اظہار بھی کرتی ہے۔ جیسے دیکھ لیں، عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہے، ہندوؤں کا ہولی اور دیوالی ڈے ہے، پارسیوں کے ہاں نوروز اور مہرجان کی عیدیں ہیں۔ یہ سب ان کے تہوار کی نمائندہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید دیگر مذاہب اور اقوام کے تہواروں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں عید کا دن نفسانی خواہشات کی پابندی، عیش و عشرت کے اظہار اور فسق و فجور کے افعال میں گزرتا ہے، لیکن اہل اسلام کی عید صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت، ذکر اور شکر میں گزرتی ہے۔ یعنی یوم عید خوشی اور شادمانی کے ساتھ ساتھ عبادت کا دن بھی ہے۔ عید اپنے اندر اطاعت، خداوندی، اظہار شادمانی، اجتماعیت، تواعن اور اسی طرح رحم، مال دول کے حرص سے اجتناب، ان جیسے جذبات سے اجتناب رکھتی ہے۔ اس دن جو امور پیش کیے گئے ہیں، ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے، انسان غمی اور مصیبت میں تو خدا کو یاد کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنی خوشی کے لمحات میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ شوال کا چاند دیکھنے کی دعا، یہ بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں دعا یاد ہو۔ جب بھی چاند دیکھیں تو رمضان المبارک کے 29 روزے مکمل ہو جائیں تو پھر مغرب کے بعد یا جو بھی مہینہ ہو اس کی 29 تاریخ کو چاند دیکھیں تو یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت اور سلامتی والا بنا دیجئے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر پورے 30 روزے رکھنے کے بعد اگلے دن عید کی جائے، اور اگر اسی دن چاند نظر آ جائے تو پھر عید کی جائے۔ سامعین و ناظرین، چاند رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انعام والی رات۔ مسلمانوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر حکم خداوندی کو سر انجام دیا، ان کا عمل مکمل ہو گیا، تو آج کی رات ان کے انعام کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، جس کا ترجمہ، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، یعنی انعام حاصل کرنے والی رات۔ اس لیے اس رات کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی برکات، رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات کی فضیلت پر
چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی عبادات سر انجام دی، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعۃ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلۃ العیدین۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 اور 5 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 راتیں۔ ان روایات اور دیگر کئی روایات کے پیش نظر محدثین نے اس رات کی عبادت کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ سامعین ناظرین، اس رات میں کیا کام کیے جائیں؟ عید کی رات کو مندرجہ ذیل کام کو سر انجام دینا چاہیے، ان کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1 نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمبر 3 صدقہ کریں، نمبر 4 دعاؤں کا اہتمام کریں، نمبر 5 ذکر اللہ کا کثرت کریں، نمبر 6 اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمبر 7 امت مسلمہ کی بھلائی اور عافیت کی دعا کریں، نمبر 8 رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، نمبر 9 اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگے، نمبر 10 کسی نے ظلم زیادتی کی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی کتنی رکعات ہیں اور اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں یہ میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بھیج دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔